أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، سورہ ہود کی آیت نمبر 4 بلکہ 5 اور 6 تلاوت ہوئی ہیں. 2 آیتیں ہیں سورہ ہود کی ابتدائی، جن میں سے ایک آیت 11ویں پارے کی ہے اور ایک آیت 12ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے. اب حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ہود میں تخلیہ، رذائل اور برائیوں سے الگ ہونے اور برائیوں سے دور رہنے کے متعلق زیادہ مضامین بیان فرمائے ہیں. اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. کسی بھی طرح کا شرک، کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ شرک الوہیت میں، شرک عبادت میں اور شرک صفات میں الگ قسم کے شرک ہوا کرتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی مشرک جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلاتا ہو، وہ 2 خدا نہیں مانتا، ایک خدا مانتا ہے. یہ شرک فی الالہ تو اس نے نہیں کیا، لیکن عبادات میں وہ غیروں کے حوالے کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو یہ شرک فی العبادت ہے. اسی طرح شرک فی صفات بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں وہ دوسروں کے لیے ثابت کر دی جائیں، جن میں سے ایک صفت کا آج بیان ہے، اور وہ ہے صفت علم. اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہیں، علیم بکل شیء ہیں، انہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. اسی حوالے سے اللہ نے 2 چیزوں کا بیان فرمایا ہے آج کی ان 2 آیتوں میں. سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں سنو بھائی، توجہ سے سنو کہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں. سنو بھائی، جس وقت یہ لوگ کپڑے ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں. بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، تو بعض صحابہ کرام ضروریات کے وقت اپنے جسم کو ننگا کرنے سے بھی شرماتے تھے. انسانی تقاضے ہیں، انسان اپنی بیوی کے ساتھ بھی صحبت کرتا ہے، پیشاب پخانے کے لیے بھی اپنے اعضائے مستورہ کو کھولتا ہے. تو اس وقت روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام دوہرے ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو جھکا کر چھپانے کی کوشش کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں کو دین کی دعوت دیتے تو یہ لوگ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ابھی جو چھپ کر کام کریں گے وہ اللہ کو معلوم تھوڑے ہوں گے، اللہ ان کو تھوڑے جانتا ہے. منہ لپیٹ کر چلے جاتے تھے دور کہ ہم بات نہ سنیں، ہمارا چہرہ نہ دیکھا جائے اور ہم چھپ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں روایتوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں یا جب اپنے اوپر کپڑے ڈھانپ لیتے ہیں، جب انسان رات کو سوتا ہے چادریں اوڑھ کر، تو اس وقت کے راز بھی اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ سینوں کے راز سے واقف ہے. آج کے دور میں بہت سارے اچھے بھلے انسان تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی والے عمل تنہائیوں میں کرتے ہیں.
بظاہر دیکھنے میں دیندار طبقہ، جن کی جلوت اور مجلس تو برائیوں سے خالی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بند کمروں میں تنہا ہوتے ہیں تو فحاشی اور یعنی آج کل ہر گھر میں اور ہر جیب میں موجود ہے اس کے سامان. تو تنہائیوں میں جو انسان اللہ کی نافرمانی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف اپنی تنہائی کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، وہ بھی یا شاید یہی سوچ کر کرتا ہے کہ دنیا تو مجھے نہیں دیکھ رہی، لیکن اس کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے. اور یہ تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جو انسان تنہا ہو کر کرے اس میں انسان جرأت مند ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کھلم کھلا گناہ کرنے پر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ کوئی بھی زمین پر رینگنے والی چیز ایسی نہیں مگر اللہ ہی پر اس کا رزق ہے، اور اللہ اس کا پہلا ٹھکانہ اور آخری ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی کتاب میں واضح موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ وسیع ہے اور علم ہی ضروری ہے پوری کائنات کو رزق دینے کے حوالے سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر رینگنے والی کوئی چیز نہیں مگر اللہ ہی پر اس کا رزق ہے. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے زمین کا ذکر کیا ہے، حالانکہ فضاؤں میں یا پانیوں میں بھی بہت ساری مخلوقات رہتی ہے، اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ دونوں کا رزق زمین کے متعلق ہے. فضاؤں میں اڑنے والے پرندے یا حشرات جو فضاؤں میں وقت گزارتے ہیں، ان کے رزق کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہی ہے، وہ زمین پر ہی اپنا دانہ چگنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح جو سمندروں کی تہوں میں رہتے ہیں، وہاں سمندروں کے تہوں میں بھی زمین ہے، اور زمین ہی سے ان کے رزق کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں علی اللہ رزقھا، کہ اللہ پر اس کا رزق ہے. حضرات مفسرین نے اس لفظ سے ایک بات نکالی. یہ لفظ کہہ رہے ہیں اللہ پر، یعنی اللہ پر لازم ہے. یہ لفظ یہ معنی بتا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، اور اللہ پر ضروری ہے کہ وہ اس کو رزق عطا فرمائے. یہاں بظاہر تو یہ مطلب ذرا انوکھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر واجب یا لازم تو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. جو کچھ بھی اللہ معاملات فرماتے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ اس کا احسان اور کرم ہے. لیکن ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے، ضرور عادت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں جاندار آیا ہے اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رزاقیت دکھانا چاہی تو فرمایا، ایک پتھر سامنے آیا، فرمایا موسیٰ اس کو لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اس پتھر میں سے ایک اور پتھر نکل آیا. اللہ نے فرمایا اس کو بھی لاٹھی مارو. اس کو لاٹھی ماری تو اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا تیسری دفعہ اس کو لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دفعہ اس کو لاٹھی ماری تو ایک اور پتھر نکل آیا. اللہ نے فرمایا اب چوتھی مرتبہ اس پتھر کو لکڑی مارو، لاٹھی مارو. لاٹھی ماری تو اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہری گھاس تھی. گھاس ہری کے پتے تھے اور وہیں پانی بھی موجود تھا. تو پاتال میں کوئی رہتا ہو یا سمندر کے تہوں میں کوئی رہتا ہو، رزق دینا اللہ کا کام ہے. کہتے ہیں کسی پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رزاقیت کا امتحان لینے کے لیے ایک کیڑے سے بات کی کہ تم کتنا سال میں کھا لیتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں ایک دانہ سال میں، مکوڑی تھی، چیونٹی تھی، ایسی کوئی چھوٹی سی چیز تھی، میں ایک دانہ کھا لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دانہ اس کو دیا اور اس کو بوتل میں بند کر کے رکھ دیا. ایک سال کے بعد جب اس کو کھولا تو اس نے آدھا دانہ کھایا تھا
اور آدھا دانہ باقی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی، اس مکوڑی سے بات کی کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ میں ایک دانہ سال میں کھا لیتا ہوں، تو پورا دانہ کیوں نہیں کھایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ایک دانہ سال میں دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس دفعہ آپ نے مجھے ایک دانہ دیا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے بھول جائیں اور سال پورا ہونے کے بعد باہر نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں بھولتے، آپ مجھے بھول سکتے ہیں، اس لیے میں نے آدھا دانہ بچا کر رکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے رزق دینے والے کو میں بھول جاؤں۔ اصل چیز اس میں جو کار فرما ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع اور محیط ہے۔ کفار مکہ کو اس معاملے میں بڑی الجھن تھی، اس لیے روایات میں یہی آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 ثقفی اور ایک قریشی، تینوں بڑے پیٹ والے بڑے رئیس تھے، وہ جمع ہوئے اور آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں اللہ کو ان کا پتہ ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے نہیں یار، ہم جو یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اللہ کو ہمارے معاملات میں کیا دخل ہے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں اللہ تھوڑی سن رہا ہے۔ تیسرا کہتا ہے نہیں، آہستہ بات کرتے ہیں تو نہیں سنتا، زور سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ سنتا ہے۔ زور والی باتیں اللہ سن لیتے ہیں، آہستہ والی باتیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ اصل چیز جو انسان کو گمراہیوں میں لے جاتی ہے نا، وہ یہی ہے، جو شخص گناہوں پر جرأت مند ہے اس کے ذہن میں بھی کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسی طرح جو انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجنے لگتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ میں تو اللہ کو یاد ہی نہیں ہوں، مجھے تو بھولا ہوا ہے اللہ نے، چلو میں کسی ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہوں، چلو میں کسی کو واسطہ بناتا ہوں اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے رزق دینے لگ جائیں۔ میری دکان بند ہے تو میں تھوڑا سا کسی پیر ولی فقیر کا واسطہ لے لوں تو میری دکان کھل جائے۔ بھائی اللہ نے جب رزق کا انتظام کیا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں روزی دینا میرا کام ہے، تو پھر کون ہے آپ کے رزق کو بند کرنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا انسان کو روزی اور قبر دونوں کھینچ کر اپنے طرف لے جاتے ہیں۔ مولانا عبد الکریم صاحب بیر شریف والوں کے پاس ایک دفعہ ایک شخص بلوچستان کا گرما لے آیا، بڑا گرما تھا، تو وہ کاٹا گیا اور حضرت کھانے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں، اللہ کے بڑے کرم ہیں کہ اللہ نے ہمارا یہ رزق یہاں پہنچا دیا تمہارے واسطے سے، اگر تم یہاں اس کو نہ لاتے تو ہمیں بلوچستان آنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ تمہارے ذریعے یہاں تک پہنچے، رزق تو ہمارا تھا، ہمارا یہ رزق اگر ہم یہاں نہ پہنچتا تو ہمیں وہاں آنا پڑتا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو روزی بھی اپنی طرف کھینچتی ہے اور قبر بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، جہاں اس کی قبر بنی ہے وہاں کھینچ کر جائے گا۔ ایک آدمی ہمارے رشتہ داروں میں سے، میں اس کو جانتا ہوں، بچپن میں ہم کھیلتے تھے، وہ میرا بچپن ہی تھا کہ وہ شخص سعودی عرب چلا گیا تھا۔ 2 سال پہلے وہ یہاں پاکستان آیا، اتنے عرصے کے بعد 2 سال پہلے آیا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں سن 1976 کی بات ہے۔ 76 میں وہ شخص یہاں سے سعودی عرب چلا گیا تھا، ابھی چھوٹا ہی تھا کیونکہ اس کے والدین سعودی عرب میں رہتے تھے۔ تو 76 کا گیا ہوا 2017 میں یہاں آیا، ٹھیک ٹھاک بچے بیوی سب وہاں رہتے ہیں، اور یہاں آ کر اس کی وفات ہو گئی، قبر اس کی یہاں بنی۔ 76 سے سعودی عرب میں رہ رہا تھا، جب موت کا وقت آیا تو یہاں پاکستان چلا آیا اور قبر اس کو کھینچ کر یہاں لے آئی۔ تو روزی اور قبر انسان کو اپنے پاس کھینچ کر لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مشہور واقعہ آتا ہے کہ وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اس مجلس میں اور ایک آدمی کو گھور کر دیکھنے لگے، ایک آدمی کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔
اسرائیل علیہ السلام جب چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے دور کسی جزیرے میں پھینک کر آ جائے۔ ہوا اس وقت ایسے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی جیسے ہمارے ہاتھ میں ہماری گاڑی کی چابی ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں نکل جائیں۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے پاس اڑن کھٹولا تھا، اور ہوا اس اڑن کھٹولے کو لے جاتی تھی جہاں آرڈر ہوتا تھا۔ بہت بڑا اڑن کھٹولا تھا، جس میں پوری کابینہ، ان کی وزیر، وزراء، مشیر سب بیٹھتے تھے، اور پھر وہ اڑن کھٹولا ایک دن میں 1 مہینے کی، بلکہ صرف صبح کے وقت میں 1 مہینے کا سفر کیا کرتا تھا، صرف صبح کے وقت، شام کے وقت پھر اتنا ہی سفر کر لیتا تھا، یعنی ایک دن میں 2 مہینے کا سفر۔ تو آج کا ہوائی جہاز بھی شاید اتنا تیز نہیں ہوگا جتنا وہ اڑن کھٹولا تیز تھا، اور ہوا کے دوش پر چلتا تھا، پیٹرول ڈیزل انجن کے بغیر۔ یہ بات طلسمی کہانی لگتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے، قرآن پاک میں موجود ہے یہ بات۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اڑن کھٹولے کو کہا اس کو لے جاؤ، ہوا کو حکم دیا اس کو فلان جگہ تک دور کسی جزیرے میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہ شخص چلا گیا، ہوا اس کو چھوڑ کر آ گئی۔ اگلے دن جب اسرائیل علیہ السلام پھر سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ خیر تو ہے، کیا حال احوال ہیں، اور پھر بتایا کہ کل ایک آدمی نے اس طرح، ہماری مجلسی نے ایک اس طرح کی بات کی تو ہم نے اس کو دور پہنچا دیا۔ خیر تو تھی، آپ اس کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا اس آدمی کو کہ مجھے اس آدمی کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا بہت ایک دور کے جزیرے میں۔ میں نے اس کو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ اس آدمی کو تو آج شام میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے اور وہ فلان جزیرے میں کرنی ہے، یہاں کیسے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم شکل تو نہیں ہے اس کا؟ میری لسٹ میں اس آدمی کا نام اور شکل تھی، اور یہاں میں نے آپ کی مجلس میں اس کو دیکھا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ یہاں کیسے بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو آج شام روح قبض ہونی ہے اور فلان دور کے ہزاروں میل دور کے جزیرے میں ہونی ہے، یہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ اس کا ہم شکل تو نہیں ہے، اس لیے میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کو بتایا کہ ہاں ہم شکل نہیں، وہی آدمی تھا، اور اس کو ہم نے اسی جزیرے میں پہنچا دیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے بتایا ہاں شام کو میں نے اسی کی روح قبض کی، وہ شام کو مجھے وہیں ملا، تو مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ یہاں کیسے پہنچا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اور اس کی اپنی مرضی کے مطابق اس جزیرے تک پہنچایا جہاں اس کی موت آنی تھی۔ اسی طرح رزق کے معاملات بھی ہیں۔ ہمارے استاد ایک واقعہ بتاتے تھے کہ ایک شخص نے ایسے ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے بات سن لی کہ رزق تو اللہ دیتے ہیں، ہر کسی کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو اس نے ضد کی کہ چلو دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتے ہیں۔ شام کو نکلا اور چلا گیا، شام کو جا کر ایک درخت کے اوپر جنگل میں بیٹھ گیا کہ دیکھو اللہ مجھے کیسے رزق دیتے ہیں۔ درخت پہ بیٹھا، آج رات یہیں گزاروں گا، یہاں جنگل میں دیکھو مجھے کیسے رزق ملتا ہے۔ اتفاق سے چوروں کا ایک ٹولہ بستی میں گھسا ہوا تھا، وہاں سے انہوں نے کھانے پینے کا بھی سامان اٹھایا ہوا تھا، وہ آئے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب کھانے پینے کی چیز کے حوالے سے پریشان تھے، باقی مال تو انہوں نے بانٹ لیا، اب کھانا کھانا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی زہر تو نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ملی ہوئی جو ہمیں نقصان دے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ آدمی جو درخت پر سو رہا تھا اوپر، وہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ کوئی آدمی درخت پر چڑھا ہوا ہے، اس کو نیچے اتارا زبردست سے، بس کھانا کھاؤ، یہ کھانا کھاؤ پہلے تاکہ پتہ لگے کہ کھانا خراب تو نہیں ہے۔ وہ انکار کرتا رہا اور یہ اس کو ایک دیا تھپڑ، 2 دیے تھپڑ، 4 تھپڑ کھلائے کہ بھئی کھانا کھانا پڑے گا۔ اب مجبور ہے، کیا کریں، مجبوراً اس نے کھانا کھا لیا۔ اب ان کو تسلی ہوئی کہ برابر کھانے میں کوئی زہر وغیرہ نہیں ہے، پھر انہوں نے کھانا کھا لیا۔ اب صبح کو جب یہ واپس آیا، اسی وقت واپس آیا اور یقین سے کہنے لگا سب کو
کہ ہاں اللہ جو رزق دیتے ہیں، اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ زبردستی تھپڑوں سے بھی کھلاتے ہیں، وہ تھپڑوں سے بھی کھانا پڑتا ہے، جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ضرور کھانا پڑے گا۔ تو دیکھیں پوری دنیا کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور یہ رزق تب پہنچ سکتا ہے جب اللہ ان کے حالات سے واقف بھی ہو نا۔ اللہ کو یہ معلوم ہو کہ فلان میرا بندہ مریض ہے، اس کو پرہیز کا کھانا چاہیے، فلان جانور کو فلان چیز کی ضرورت ہے، فلان چیز پاتال میں رہتی ہے اس کو فلان چیز کی ضرورت ہے۔ جب ضرورتوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو اس کی ضرورت کیسے پوری کی جائے گی؟ یہ اس کا مرجع اور منبع پھر علم الہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام تکوینیات کو جانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام تشریعات کو جانتے تھے، یعنی شریعت کا علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی دنیاوی امور کا علم تھا۔ تو دونوں کشتی میں بیٹھے اور سفر کر رہے تھے جب، تو ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر، کشتی کے پھٹے پر چڑیا بیٹھی۔ وہ چڑیا تھوڑی دیر کے بعد اڑی، اس نے سمندر میں سے یا دریا میں سے، دریا تھا غالباً، دریا میں سے پانی کی چونچ بھری اور پھر چلی گئی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ میرا علم اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا اس دریا کے مقابلے میں جو چڑیا نے پانی کی چونچ بھری ہے اس کے مقابلے میں، یعنی دریا کے مقابلے میں اس چونچ کو بھی وہ نسبت حاصل ہے کچھ نہ کچھ، لیکن میرے اور آپ کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میرے حال کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری رزق کو جانتے ہیں، اللہ مجھے رزق پہنچانے والے ہیں اور میرے حالات سے واقف ہیں، تو بندہ پریشان نہیں ہوگا، اس کو اطمینان ہوگا کہ اللہ میرے حالات کو جانتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، باقی اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو ہمارے دل کے حال معلوم ہے، ہاں حکم دیا ہے کہ مانگو، اس لیے مانگنا پڑتا ہے۔ ہاں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے رزق کے لیے انتظامات زمین میں فرمائے، زمین ہی سے رزق ملتا ہے، اس لیے کوشش اور محنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ البتہ کوشش اور محنت کو ایک سبب سمجھنا ہے، بس اصل سبب اللہ ہی کی ذات ہے۔ محنت چھوڑ دینی نہیں ہے کہ بھئی اللہ مجھے کھلائے گا، ہاں بے شک اللہ کھلائے گا، لیکن آپ اس پر پھر راضی نہیں رہو گے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ میں کڑھائی کھاؤں تو اس کے لیے پھر محنت کرنا پڑے گی نا تھوڑی بہت، اللہ سوکھی روٹی بھی تو کھلا دے گا۔ تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہیں، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اسباب اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، ان اسباب سے ہر وقت فائدہ ہونا ضروری نہیں، اصل فائدہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ علم اور رزق دینے کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ کے علم کو سمجھو، اللہ کے علم کو محیط اور ہر چیز کو گھیرنے والا سمجھو۔ لا محدود اور لا منتہا علم ہے، اور اسی علم کے منبع سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بھی دیتے ہیں، اور اللہ نے یہ ذمہ اپنے لیے تمہارے لیے اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو رزق اللہ ہی دیتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے ہاں ایک باقاعدہ منصوبہ بنا ہوا ہے۔ جیسے مکان بنانے سے پہلے انجینئر ایک منصوبہ بناتا ہے کہ اس طرح کا میں مکان بناؤں گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ساری چیز کی منصوبہ بندی اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اللہ کا علم محیط ہے، دنیا کی کسی بھی مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔